آپ یہ بھی رانا صاحب نے بڑی ایک اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ آگ پہ آپ نے پانی چھڑکانا ہے جلے پہ، آپ نے اس پہ اوپر آگ نہیں لگانی ہے، تو کیوں مطلب آگ یا انتشار کی فضا مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ آپ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں، پھر آپ لوگ جن پر تنقید کرتے ہیں انہی کی طرف آپ لوگ مذاکرات کے لیے رخ بھی کرتے ہیں، تو کیا یہ آپ کا دوہرا معیار نہیں ہے؟ اس کو منافقت نہیں کہیں گے عام الفاظ میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے اگر 27 سال کی خان صاحب کی دیکھیں آپ پوری پولیٹکس کے اندر آئیں تو صرف اور صرف جو ہے مقصد ملک کے اندر رول آف لا کے لیے وہ جنگ لڑتا ہے. اور سیکنڈ بات یہ رہ گئی کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ورکرز شہید ہوئے، ہم نے اس کی لسٹ بھی پرووائڈ کی 16 ورکرز کی، اور اس کے علاوہ ہم نے جو ہے جتنے ہمارے لوگ زخمی ہوئے، پیرالائز ہوئے 4 لوگ، لیکن اس کے اوپر ایک مقدمہ نہیں درج ہوا. جہاں پر ہمارے مقدمات درج کروانے کے لیے ہم درخواست دیں کہ رانا ثناء اللہ بیٹھ کر کھلے عام دھمکیاں دے رہا ہے کہ اس فتنے کو ختم کرنا چاہیے، اس کے اوپر نہ FIR درج ہوتی ہے، اگر خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اس کے اوپر FIR درج نہیں ہوتی، اور ایسی تو سر وہی رانا ثناء اللہ صاحب پھر کہتے ہیں کہ آپ کے لیڈر کو باہر آنا چاہیے، وہی رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ کے لیڈر بھی ایک حقیقت ہیں، وہی رانا ثناء اللہ صاحب پھر یہ کہتے ہیں کہ جتنی حقیقت نواز شریف ہے اتنی حقیقت عمران خان ہے، وہی رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ گرینڈ ڈائیلاگ کی طرف جانا چاہیے، صرف یہی حل ہے. آپ نے ان کی یہ والی باتیں نہیں سنی؟ دیکھیں رانا صاحب ایسا کہہ رہے ہیں تو میں کیا ڈھول بجانا شروع کر دوں؟ یہ بتائیں نا اب کیا کروں؟ مطلب آپ دونوں رخ دیکھیں نا کہ ایک شخص اتنا مدبرانہ رائے کا اظہار کر رہے ہیں، دھمال ڈالوں، ٹھیک ہے، یہی آپ لوگوں کا رویہ ہے نا. دیکھیں نعیم اب آپ کہہ رہے ہیں میں ڈھول بجاؤں، میں دھمال ڈالوں، آپ نے ایک بات کی، میں نے ساتھ ہی آپ کو دوسری بات بھی بتا دی انہی رانا ثناء اللہ صاحب کی. آ گئی سمجھ میڈم، مجھے آ گئی سمجھ. بات یہ ہے کہ ایسی ساری صورتحال کے اندر اگر آپ ملک کے اندر جو ہے ظلم و ستم جاری رکھیں گے اور لوگوں کو اٹھائیں گے اور پھر ایسے بل جو ہیں وہ لے کر آئیں گے کہ کوئی بات نہ کرے، کوئی صافی بات نہ کرے. اچھا مجھے بتائیں جب آپ لوگوں کی حکومت تھی تو کیا جب نیب کیسز نہیں ہوتے تھے، کسی کو نہیں اٹھا لیا جاتا تھا، کسی کی عزت کا جنازہ نہیں نکال دیا جاتا تھا، کسی کی پگڑی چوک چوراہے میں جا کے چھال نہیں دی جاتی تھی، پھر اتنے دن آپ لوگ بند رکھتے تھے حکومت خانوں میں لوگوں کو، بعد میں ثابت بھی کچھ نہیں کر پاتے تھے، آپ لوگوں کے وزراء کے پریس کانفرنس کرتے تھے، شہزاد اکبر صاحب، فواد چودھری صاحب، ان کی پریس کانفرنس ہوتی تھی کہ اب اگلی باری اس کی، اگلی باری اس کے پہلے سے پتہ کیسے چل جاتا ہے، پھر آپ کہتے تھے نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اس کے بعد ثابت بھی کچھ نہیں کر پاتے تھے. پھر پوچھا جاتا تھا، مجھے اس ٹائم کے چیئرمین نیب یاد ہیں، میں نے ان سے خود پوچھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے کہا سر آپ کی پروسیکیوشن ویک ہوتی ہے، آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی ہے، کیا مسئلہ ہے، آپ لوگ ثابت نہیں کر پاتے ہیں، انویسٹیگیشن ویک ہوتی ہے. تو انہوں نے صرف مجھے اتنا بولا کہ ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں اور میں آپ کو صرف اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتا رہا ہوں کہ جس کو بھی پکڑا نا دودھ کا دھلا نہیں ہے. میں نے ان کے منہ پہ بولا، میں نے کہا جسٹس جاوید صاحب میں آپ کی اس بات سے بالکل بھی مطمئن نہیں ہوں بطور صحافی، مطلب یہ کافی بڑا آپ جواز پیش کریں گے، جس کو پکڑا دودھ کا دھلا نہیں تھا، پھر دودھ کا دھلا کیسے گیا؟ آپ کے دور میں بھی چھوٹ بھی جاتا تھا. چلے پھر ایک اور سوال ہے نا، آپ کے دور میں چھوٹ کیسے جاتا تھا؟ آپ نے حکومت کا کہا، اس میں آپ نے آپ تو میرٹ پہ چل رہے تھے نا. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیسز جو ہیں اگر آپ کرپشن کریں گے، آپ اپارٹمنٹس بنائیں گے، پراپرٹیاں بنائیں گے، آپ غریب کو غریب تر کرتے جائیں گے، آپ ملک کے اندر جو ہے آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، آپ ثابت کیوں نہیں کر سکے، آپ ان سے پیسے ریکور کیوں نہیں کروا سکے، آپ ثابت کرتے نا. نہیں صاحب میرے سوال کا جواب یہ نہیں ہے. چلیں وہ تو آپ نے پوری روایت بتا دی، پھر آپ لوگوں نے ان پہ ثابت کیوں نہیں کیا، ثابت کیوں نہیں کیا، اپنے دور حکومت میں پیسہ ریکور کیوں نہیں کیا؟ اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جس طرح سے حکومت ان کو دی گئی ہے، جس طرح سے ان کو لایا گیا، پھر آپ نے میرے سوال کا تو جواب ہی نہیں دیا، آپ نے رٹا ایک اسکرپٹ ہوتا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. نعیم صاحب میری بات سنیں، آپ کے دور حکومت میں یہ سب لوگ جو پکڑے جاتے تھے، حکومت خانوں میں بند رہتے تھے، ان پہ ثابت کیوں کچھ نہیں ہو سکا، ریکور کیوں نہیں ہو سکا، پیسہ جو الزامات لگائے جاتے تھے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دور کے اندر کوئی ہمیں بتا دیں کہ لوگوں سے پیپر چھینے گئے ہوں، کسی نے FIR درج کروانے کی سر لوگوں کو آپ لوگوں نے 8-9 مہینے سالوں جیلوں میں بند رکھا، آپ لوگوں نے ان لوگوں کو پکڑے رکھا، انتظامیہ کے کسی ادارے نے جناب مداخلت کی دبا کے مٹی پلیت کی لوگوں کی، آپ لوگوں نے ذلیل و خوار کر رکھا نا لوگوں کو، ان کے امیج ان کے ساکھ کو متاثر کیے رکھا، بعد میں ثابت بھی کچھ نہیں کر سکے. وہ جس طرح ڈٹرجنٹ میں آپ دھوتے ہیں نا، آپ ڈٹرجنٹ میں جب کپڑے دھوتے ہیں نا تو وہ اکثر ڈٹرجنٹ ایڈ دیتے ہیں کہ کوئی داغ نہیں رہے گا، وہ باقاعدہ وہ واشنگ مشین سے دھل کے صاف ستھرے کے باہر نکل آتے تھے کیونکہ آپ لوگ ثابت نہیں کر پاتے تھے. نہیں دیکھیں ثابت کیا ہوتا ہے کہ کتنوں پہ ہوا ثابت؟ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نہ تو آئی جی اب وہی سب کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، اداروں نے کیسز بنائے، میں تو میرا پوائنٹ سنیں، آپ لوگوں کے ساتھ اب وہ سب کچھ ہو رہا ہے نا، جس میں آپ لوگوں کا خلاف آپ لوگوں کے اوپر آ رہا ہے اور حکومت لے کر اور پھر اپنے کیسز ختم کروائے. اور آج وہی نیب جب عدالت نے یہ کہا کہ یہ میں تو جب آپ دیکھ رہے ہیں نا سپریم کورٹ میں جس طرح سے وہاں پر
असर मैनल्ला साहब रिमार्क दे रहे थे, वो कह रहे थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैंने बेलों का मामला सुना है, तो उसमें यही नैब होता है जो जाकर उस मुकदमे को कंटेस्ट करता है और फिर बाद में वही नैब है जो जाकर कहते हैं कि बिल्कुल मरीज हो गए, इनके ऊपर कोई केसेस नहीं है और इनको छोड़ दिया जाए। तो ऐसी सारे चाल हैं कि क्या इदारे हैं वो डील के जरिए ये जो है वो नहीं है, और डील का जो है रास्ता हमेशा उन्होंने इख्तियार किया है, तो कौम नहीं जानती। आज भी इनसे हिसाब मांगा जाता है ना गाड़ियों का, तो ये कहते हैं जी कि वो जी पीएम कोटे के अंदर ये मिला था, हमें बता दें कि 5 लाख की मुझे BMW या मर्सिडीज दे कर दें। कैसे आप कौम को चूना लगा कर कौम के सामने झूठ बोलकर आप भाई मुझे बताएं कि आपके दौरे हुकूमत में, मेरा सवाल वहीं का वहीं तो आप साबित कर देते ना, किसी पे करप्शन साबित कर देते, उसको सजा दे देते ना करार वाकई। मैडम आप पहले तो कानून और आइन को पढ़ें, आप किताब पढ़ें, नैब के लॉज पढ़ें और देखें कि क्या इमरान खान ने सजा सुनानी थी या अदालत ने सुनानी थी, ये बताएं मुझे, कैसी बात कर रही हैं? अभी भी आपके मामला अदालत में ही है ना, तो आप उनको नहीं, अभी भी आप चले आप लोग तो देखिए ना, आपने तो आइन और कानून पढ़ा हुआ है ना, आपने आइन और कानून पढ़ा हुआ है ना, आइन और कानून आपने पढ़ा हुआ है ना, तो आपके मामला भी तो अदालत ने हल करने हैं ना, तो आप एजेंसियों पे, लोगों पे, इदारों पे, दूसरी पार्टियों पे तनकीद क्यों करते हैं? मेरी बहन, मैंने तो तनकीद करनी है क्योंकि जो भी बंदा हक और कानून आप किसी आर्गुमेंट पे चले, राना साहब उसका हक है, वो ठीक है, चले ठीक है, हक है आपका, ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।